بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں فرض نماز ادا کرنے کا یا فرض نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ معلوم نہیں، یعنی وہ صحیح طریقے سے فرض نماز ادا نہیں کرتے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ 4 رکعت فرض یعنی 4 رکعت ظہر کے فرض یا پھر 4 رکعت عصر کے فرض یا پھر 4 رکعت عشاء کے فرض ادا کرنے کا صحیح طریقہ سیکھیں گے۔ میں بالکل آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اگر کوئی شخص تنہا 4 رکعت فرض ادا کرے تو اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، آئیے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نیت کریں گے، جو بھی ہم نماز ادا کر رہے ہیں، مثال کے طور پر 4 رکعت ظہر کے فرض ادا کر رہے ہیں تو اس کی نیت کریں گے۔ نیت کی میں نے 4 رکعت ظہر کے فرض کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا طرف قبلہ شریف کے۔ یاد رکھیے گا، نیت جو ہے وہ اصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اپنے دل میں ارادہ کر لیا، بس اتنا کافی ہے، آپ کی نیت ہو گئی۔ نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کی کہہ کر ہم نماز شروع کریں گے، یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے ثنا پڑھنی ہے۔ مکمل ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ اور تسمیہ، اس کے بعد پھر ہم سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں گے۔ سورۃ فاتحہ مکمل کرنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اور پھر کوئی صورت ملائیں گے۔ جو بھی ہمیں صورتیں یاد ہیں ان میں سے کوئی ایک صورت ہم تلاوت کر لیں گے۔ اس کے بعد ہم رکوع میں جائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کی تسبیح 3 بار پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم۔ پھر رکوع سے کھڑے ہو جائیں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ اس کے بعد پھر دونوں سجدے کریں گے۔ اس طرح ہماری 1 رکعت کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اب جب ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں گے۔ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد پھر ہم بسم اللہ پڑھیں گے، پھر کوئی صورت ملائیں گے۔ یاد رکھیے گا، صورتوں کی ترتیب جو ہے یہ ضروری ہے۔ مثلا پہلی رکعت میں جو آپ نے صورت تلاوت کی ہے، اب دوسری رکعت میں اس سے اگلی صورت ہونی چاہیے، نہ کہ اس سے پچھلی صورت۔ اس کے بعد پھر ہم رکوع کریں گے، رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ پھر دونوں سجدے کریں گے، سجدے کی تسبیحات پڑھیں گے۔ اب قاعدہ اولا بیٹھیں گے، یعنی اتحیات بیٹھیں گے اور اتحیات پڑھیں گے ورسول تک۔ اس کے بعد ہم درود پاک نہیں پڑھیں گے، یعنی مکمل تشہد پڑھنے کے بعد آگے نہیں پڑھیں گے، بلکہ اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب تیسری رکعت میں جب کھڑے ہوئے تو سب سے پہلے ہم نے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ کمپلیٹ کرنے کے بعد اب ہم سورت نہیں ملائیں گے، بلکہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ بہت سارے لوگ یہاں پر سورت ملا لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، فرض کی صرف 2 ہی رکعت میں سورت ملانا یہ ضروری ہے، 4 رکعت میں سورت ملانا یہ ضروری نہیں ہے۔ پہلی 2 میں آپ نے سورت ملا چکی ہے، اب آخری 2 میں ہم سورت نہیں ملائیں گے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد تیسری رکعت میں ہم رکوع میں چلے جائیں گے۔ اب یہاں پر آگے چل کر میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اگر کوئی شخص سورت ملا لے تو اس کے لیے کیا حکم ہے، اس کی نماز ہوگی یا نہیں۔ رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، اس کے بعد پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، پھر دونوں سجدے کریں گے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اور جس طرح تیسری رکعت ادا کی ہے بالکل اسی طرح چوتھی رکعت ادا کریں گے، اور پھر قاعدہ اخیر میں بیٹھیں گے اور مکمل اتحیات پڑھ کے سلام پھیر دے گی۔ اور اگر کسی بھائی نے تیسری رکعت میں سورت پڑھ لی ہے تو سجدہ سہو کرنے کی اسے ضرورت نہیں ہے، اس کی نماز بھی ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ عزیز دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔